أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اس کے بعد دیکھ انما المومنون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایمان والے بس وہی ہیں، الذین جو لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی یاد ان کے سامنے آتی ہے، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل. ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل میں روب طاری ہو جاتا ہے اللہ کا، ادب غالب آ جاتا ہے دل پہ اللہ کا. اس لیے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کس گناہ کس حالت کیفیت میں ہو، آذان ہوتی ہے کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دو، بھی آذان ہے، آذان کو سن لو. اس کا مطلب ہے ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کا مطلب ہے دل میں نیکی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق. مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے ادب احترام کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد دلانے والی کوئی چیز آ گئی نا، تو اس کے دل نے اس اثر کو قبول کیا. اس لیے فرمایا کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل دہل جاتے ہیں، دل پہ خدا کا روب، اس کی ہیبت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، یہ چیزیں چھا جاتی ہیں، دل کانپنے لگتا ہے اللہ کے روب سے، اللہ کے خوف سے کہ اس مالک کے سامنے پہنچنا ہے، جواب دینا ہے. پہلی بات تو یہ بتا دی، وجلت جو کہا ہے نا یہ ہے حال، اور حال کہتے ہیں اس غیر اختیاری محمود کیفیت کو جو انسان پر طاری ہو جائے. ایسی کیفیت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن، ان چیزوں کو سن کے انسان پر طاری ہو جائے کہ اپنا اختیار نہ رہے، بے اختیار رو پڑے، بے اختیار وہ اٹھ کے چل پڑتا ہے کسی طرف کو، بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے. یہ سب حالتیں ایک تو اپنے اختیار کی نہیں اور ہیں اچھی. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اور ہو بھی اچھی اسے ہی حال کہتے ہیں. بس 7ویں پارے کے آغاز میں آیا تھا نا کہ جب یہ سنتے ہیں ان آیات کو جو ہم نے نازل کی ہیں، تراعینہم، تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو بہہ پڑتی ہیں اللہ کی یاد سے. وہ حال ہے. اسی لیے جو اعلیٰ پائے کے بڑے راسخ قدم کے صوفیہ ہوتے ہیں اس حال سے بہت پرے ہوتے ہیں، بہت بچاتے ہیں اپنے آپ کو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ زندگی بھر صرف ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھے گئے، ایک مرتبہ بس آنسو ان کے گرے اور وہ کسی چیز کا تذکرہ ہو رہا تھا، ورنہ برداشت بہت زیادہ رہی. اور اسی طرح ان صوفیاء کو جن پہ حقیقت میں حال کا غلبہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی مخصوص حلقہ دائرہ 2-4 آدمی ان کے سامنے کبھی رو پڑے یا کسی چیز کا اظہار، وگرنہ اپنے حالات میں یہ بڑے پکے لوگ ہوتے ہیں، کسی چیز کو غالب نہیں آنے دیتے اپنی طبیعت پہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو غالب، اور پھر تنہائی وہ تو اللہ ہی کے ساتھ. فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل پہ حال یہ طاری ہو جاتا ہے کہ ان کے دل دہل جاتے ہیں. ایک وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے اوپر آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ تعالی کی آیات، قرآن جب پڑھا جاتا ہے ان پر تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جس آدمی کا بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ پر ایمان بڑھ جائے وہ مومن، بس اللہ اسے قبول کر لے. اتنی سی بات ہے کہ قرآن کے سمجھنے سے بھی اگر کسی انسان کا ایمان نہیں بڑھتا نا، اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنا علاج ذرا زیادہ کرانا چاہیے.
کیونکہ قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ یقین کا اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن جتنا جتنا اس کا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کی توحید پہ بھروسہ ہوتا ہے، اتنا ہی اپنے دین کے سچے ہونے پہ بھروسہ ہوتا ہے، اتنا ہی اسلام کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی اندر سے یہ کیفیت اٹھتی ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں، اس قرآن کے لیے کام کروں۔ یہ سب کی سب کیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن پڑھنے سے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں، لہذا یہ مومن۔ اور مومن بھی ایسا ویسا نہیں، اللہ نے کہا بس مومن تو وہی ہیں، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان پہ اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھی جائیں، آیاتہ اللہ کی آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، ان کے عقیدے اللہ پہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمانن کہہ کے دوسری چیز ذکر کر دی، عقیدہ، پہلے حال پھر عقیدہ، یہ آخر پہ پہنچ کے بات ہوگی کہ ان چیزوں کو پلس کریں آپس میں تو کیا بن جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا کام بس اللہ سے مشورہ کر لیا کہ یہ کریں یا نہ کریں، اور وہاں سے اوکے ہو گیا کہ کر لو، بس پھر بڑے سے بڑا کام لے کے چل پڑتے ہیں، اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ باطن کی کیفیات میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطن کے اعمال میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو خدا نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر آیت میں ایک طرح کا حصر واقع ہو گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین، بس ایمان والے تو ہیں ہی وہ لوگ۔ کون؟ پہلی، دوسری، تیسری کیفیت اب بیان کی ہے۔ پہلے ان کے دل، پھر ان کے ایمان میں اضافہ، اب تیسری چیز یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار پر تو بہت ہی بھروسہ ہے۔ کیا کہنے اللہ پہ بھروسے کے، ہر چیز، ہر فکر، ہر چنتا سے آزاد ہو جاتا ہے، آدمی اس پہ بھروسہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ مرتے وقت سارے اعمال اس کے حوالے کر کے ٹھنڈا جا کے قبر میں سوتا ہے کہ سپردم بتو مایائے خویشرا، ساری زندگی کی محنت، کارگزاریاں، ساری زندگی کی کوششیں اور تکالیف اور صبر اور شکر، یہ سب تیرے حوالے، تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے کتنا رہ گیا ہے، کتنا تیرے پاس پہنچ گیا ہے، میں تو اب سوتا ہوں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ اللہ پہ اعتماد دنیا میں تبدیلی لے آتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ قوموں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز ہو نہیں سکتی کوئی مومن انسان باطن میں اختیار کرے۔ اورنگزیب کے متعلق دو آدمیوں نے گواہی دی، ایک اس کے بھائیوں نے، خود اس کے بھائیوں نے گواہی دی کہ جب دارا شکو اس کے سامنے آیا ہے سلطنت اور لڑائی میں، تو 1,00,000 کے قریب اس کی فوج تھی، اور اورنگزیب کے ساتھ جو لوگ تھے کچھ وہ بھاگے، کچھ کو کاٹ لیا انہوں نے، مارا، اور ہوتے ہوتے 1,000 آدمی صرف رہ گیا بس، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اورنگزیب کو مارو، اورنگزیب کو قتل کرو۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے بھائی یہ مراد اور دوسرے جو تھے وہ کہتے تھے کہ اورنگزیب اپنے گھوڑے سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوا، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہلا۔ اس نے کہا فتح ہماری ہونی ہے، بس تم ذرا دل رکھو، دیکھو ان کے ساتھ اب کیا ہوتا۔ اور دوسرا، جب قندھار انہوں نے فتح کیا، مغلوں نے زور لگا لیا قندھار فتح کرنے پہ، بابر سے لے کے شاہ جہان تک کوئی قندھار فتح نہیں کر سکا۔ قندھار والے آنے دیتے تھے کسی کو، اور قندھار کا حاکم جو بعد میں سلطان کے پاس آیا، اس نے اپنی ساری فوج ایک بات پہ ہار دی اور دل چھوڑ بیٹھا۔ صبح سے لڑائی شروع ہوئی، اور جو لڑائیاں ہونی تھی سو ہونی تھی، اور جب سورج ڈھلا تو اورنگزیب ہاتھی پہ تھے، یہ گھوڑے پہ جس سواری پہ بھی تھے، انہوں نے کہا اپنے وزیر جو بھی ساتھ تھا، اسے کہا سورج ڈھل رہا ہے، اسے کہا ہاں، تو اس نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ تو وہ اترے اور انہوں نے میدان جنگ میں ہی مسلح بچھایا اور اس کو بتایا کہ ایسے ایسے لڑاؤ، میں بس صرف ظہر پڑھ لوں پھر آتا ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔
کندھار میں جو آدمی ان سے ساری فوج کو مخالفین میں لڑوا رہا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا. اس نے کہا لوگوں کی گردنیں اتر رہی ہیں اور اس شخص کو دیکھو، اس پہ ذرہ برابر خوف طاری نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے. اور اس نے اپنی فوج میں کہا اس آدمی سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے، چھوڑ دو، کندھار بتاؤ. اس نے کہا اس سے نہ لڑو، اس سے لڑنا تو اللہ سے لڑنا ہے. یہ اللہ پہ بھروسہ تھا، دل اندر سے مضبوط ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، پیتا بغیر اذن کے میری تھی کیا مجال، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا. یہ ہے توکل کہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے، در پردہ چشمے یار کی شے پا کے پی گیا، کہ اس آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پہ بھروسہ ہے. یہ تو سب کٹ پتلیاں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، آج یہ رقم ہے کل نہیں ہے، آج یہ لوگ ہیں کل کچھ اور، ہم سب کٹ پتلیاں ہی ہیں. اصل ڈوری تو جس کے ہاتھ میں ہے وہاں تعلق رکھے اور وہاں اپنائے کہ وہاں کیا چیز ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ بڑا نمایاں وصف آپ کو بڑے لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گا کہ لوگ جن پروجیکٹس پہ، جن چیزوں پہ نظر کرتے ہوئے گھبراتے تھے، انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور اس مقام پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ بات الذین یقیمون الصلاۃ. کون سی بات آئی؟ کتنی گزری؟ نہیں، چوتھی بات آئی. لو سوئے ہوئے ہو. وجلت قلوبہم، ایک تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، 3. 2 وعلی ربہم یتوکلون، 3.